ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھگڑا ترک کرنے کا ثواب، یعنی جھگڑا چھوڑ کر معاف کرنا اور صلح کر لینے کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا، اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ تو اس میں 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے اور آپ جو ہے غلطی پر ہیں، اور آپ سے جس کا جھگڑا ہوا ہے وہ حق پر ہے۔ تو اگر غلطی والے نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر ہوگا، اور جو حق پر ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں جنت کے بیچ میں ایک گھر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر مقام اس شخص کا ہے جو اخلاق جس کے اچھے ہیں، اور اخلاق یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بھائی برائی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں، آپ حسن اخلاق سے لوگوں سے کلام کریں، آپ کو جو سلام نہیں کرے آپ اسے سلام کریں، آپ سے جو رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں، آپ سے جو دور ہو آپ اس کو قریب کریں۔ یہ اچھے اخلاق اور حسن اخلاق سے ہے۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے حضور فرماتے ہیں اس کو جنت کے بہت بلند و بالا مقام میں ایک گھر اللہ عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو درداء، ابو امامہ اور واصلہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا خلاصہ ہے کہ آقا کریم دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھگڑا چھوڑ دو، میں حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت کے کنارے اور جنت کے بیچ میں اور جنت کے اعلیٰ درجے میں 3 گھروں کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں کہ جھگڑا کرنا چھوڑ دو، اور اگر تم حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت کے کنارے پر بھی ایک گھر دوں گا، جنت کے بیچ میں بھی ایک گھر عطا کروں گا، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں بھی ایک گھر عطا کروں گا۔ 3 گھروں کی بشارت میں ذمہ لیتا ہوں اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دو گے۔ جھگڑا کرنا چھوڑ دو، بے شک میرے رب جل شانہ نے مجھے بتوں کی پوجا سے منع کرنے کے بعد سب سے پہلے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے کہ کسی سے جھگڑا ہوا تو کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لے لیں۔ جو جتنا زیادہ بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے
دنیا والے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بندہ زیادہ کامیاب ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ بندہ ہے جو بدلہ نہ لے کر کے معاف کر دے، درگزر کر دے اور جھگڑا کرنا چھوڑ دے، وہ کامیاب ہے، اور اس کو اتنا عظیم اجر اللہ دے گا کہ اس کو جو ہے میری ہی جانب سے 3 گھر عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی اس میں ہے جو حضور فرما رہے ہیں، سرکار نے جو تعلیم دی ہے اسی میں کامیابی ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاقوں کو اچھا کرنا چاہیے، اور آپسی ہمارے درمیان میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی رہتی ہیں، دل برائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کامیاب وہ بندہ ہے جو درگزر کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو جھگڑے کو چھوڑتا ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، جو ایکشن نہیں لیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، وہ حضور کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے، اور اس کو جنت بھی ملے گی، اس کا ایمان پر خاتمے کی بھی بشارت ہے، جنت میں بھی اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ تو اپنا کردار ایسا بنا لیجئے کہ آپ اپنے کسی بھائی سے نہ جھگڑیں۔ آپ کا کبھی بھی جھگڑا ہو تو ہمیشہ نیت کر لیجئے، عہد کر لیجئے، انشاءاللہ ہم جو ہے معاف کرنے کا معمول بنائیں گے، اپنے اخلاقوں کو سنواریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔